بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا، میں نے اور علامہ صاحب نے، حامد صاحب بھی آ رہے تھے، وہ شاید پنجاب میں پھنس گئے. ہمارا وعدہ تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ جمع ہوں گے، ہم رات وہاں گزاریں گے، پھر یہاں جلسہ ہوگا. ہم لوگوں نے کہا بالکل وہاں جائیں، ہم انشاءاللہ 4 بجے اپنے اس علاقے اس میدان میں آ جائیں گے. ہم اپنے وعدے کے مطابق آئے. ہم مشکور ہیں پولیس والوں کے بھی کہ انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس ملک کے انتہائی اپنے آپ کو مہذب لوگ سمجھتے ہیں. دکھ ہوتا ہے محترم، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے محترم آرمی چیف نے 14 اگست کو کاکول میں خطاب کرتے ہوئے 2 باتیں خاص طور پہ کی تھی کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور جو پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے. ہمارے جرنیل بڑے پڑھاکو ہیں، ہمارے پولیس والے بڑے پڑھاکو ہیں، ہماری بیوروکریسی کے لوگ بڑے پڑھاکو ہیں. کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کس طرح آئی ہے؟ ہم یہ شریعت کی بات کرنے والے نے کہا، شریعت کی بات کرنے والے اسلام کے بنیادی دنوں میں 30 سال اسلام کو نہیں ہوئے تھے. بڑے مسجد میں ایک غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے، خلیفہ کو بولتا ہے تیری قمیص میری قمیص سے لمبی بنی ہے. جو غنیمت میں ہمیں دیا گیا تھا اسے میری قمیص نہیں بنی، تیری قمیص کیسے بنی؟ یہ شریعت اگر کوئی لانا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ. اور اگر شریعت یہ ہے، دنیا کا بچہ جانتا ہے، دنیا پاکستان کا بچہ جانتا ہے. میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. شہباز شریف جس انداز میں آیا ہے، جس انداز میں وہ قرآن کا اس کا ضمیر اسے کیوں ملامت نہیں کرتا؟ اس کا ضمیر اس کو ملامت کیوں نہیں کرتا؟ وہ جس انداز میں بیٹھا ہے چوری کر کے اسمبلیاں اور ہماری ایڈمنسٹریشن چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری ان ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے خلاف ہم میدان میں آئے ہیں. ان کیمروں کے ذریعے ہم پاکستان کی تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پولیس والوں، فوج والوں، سپاہیوں، افسروں سے ہم التماس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں. اس ملک میں ہر بلا کو سپورٹ نہ کریں، ورنہ یہ ملک خدا نہ خطر ڈوب جائے گا. ایٹمی ملک ہم بالکل فاقے کر رہے ہیں. پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ان ہماری پہاڑوں میں غریب مزدور کی دیہڑی 700، 800، 900، 1000 روپیہ، اور ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ، اور ایک 70 کروڑ نہیں، درجنوں 70 کروڑ. 70 کروڑ سے پنڈی 2 مہینے کھانا کھا سکتا ہے. 70 کروڑ سے ہمارے 4 ضلع 5 مہینے کھانا کھا سکتے ہیں. اس قسم کی حکومتوں کو اگر آپ کے نمائندہ حکومتی سمجھتے ہیں پھر تو اس کا بننا بحال استو محال استو جنوں. ہم پاگل نہیں ہیں، نہ ہمیں کسی باولی کتے نے کاٹا ہے کہ اس عمر میں مولانا صاحب ہم چل پڑے ہیں، ہم لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نکلے ہیں. ہمیں ہمارے ساتھ دو، یہ نہیں کہ ہماری رہنمائی میں، ہمارا ساتھ دو آئین کی بحالی میں، اس ملک کی پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے میں، اور یہاں غریب انسانوں کی. ہمارا وطن سندھی علاقہ، سرائکی علاقہ، پنجاب، پشتون علاقہ، بلوچ علاقہ دنیا جان کی نعمتوں سے $ٹریلینز کے سونے پڑے، $ٹریلینز کی دوسری چیزیں پڑی ہیں. ہم بھوکوں سارا ہمارا پنجاب، سندھ، بلوچ، سعودی اور عربستان کی گرمیوں میں سارے بھوک یہاں لاؤ، بہترین پاکستان پہ رہتا ہے. اس میں ہم لوگوں کو ہمارے راستے مت روکو. ہمارا فیصلہ اگر کوئی حق کی نافرمانی لیتا ہے لے، نہیں لیتا تو ہم ہر دفتر کے سامنے وہ ہنگامہ کریں گے کہ بالکل شہباز کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ حسینہ واجد کس راستے باغی تھی، اسے راستہ بھی نہیں ملے گا. اور اگر ملا تو صرف تھرپارکر کا راستہ، ہندو بھائیوں کا راستہ، اسی پھر وہاں بھاگنا پڑے گا. ہم یہاں آئے ہیں، مشکور ہیں. ہم پولیس والوں کے بھی میری ریکویسٹ ہے پولیس والوں سے، یہ آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے، ان کو نہ مارے نہ پیٹے، یہ ان کا حق ہے. ہاں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے میڈیا والوں کی. لکھو، اخبارات میں لکھو، ٹی وی پہ بولو، کون بولے گا؟ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ ہم آئے ہیں، اپنا وعدہ ہم نے پورا کیا. جلسہ نہیں ہے، پھر ہوں گے جلسے.
फिर हम आएंगे। खुदा आपको जिंदा रखे, खुदा आपको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। जमहूरी पाकिस्तान जिंदाबाद। जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, हम खान साहब के सरबराही में यहाँ पे पहुंचे हैं। आज सबसे पहले तो मैं उन तमाम कारकुनों को, सियासी कारकुनों को, वो तमाम जो इमरान खान के सिपाही है, उसके कारकुन है, जो पख्तूनख्वा सूबे से आए, पंजाब से आए, इंटीरियर से, और महमूद खान अचंदे साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के, जितनी भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन है, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहा है कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क के उस तरफ ये हजारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है और सैकड़ों कारकुन जिस तरह जख्मी किए गए। मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ, शदीद मजम्मत करता हूँ कि इस अलायंस का जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इनके कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को, एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को, पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया गया है, वहाँ पे अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारे अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा कि ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी, कहाँ से ये इत्तला आई थी और कहाँ पे ये पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने खतरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं अगर इसी तरह जबरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को, सियासी तहरीक को, पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये खतरनाक निकलेंगे। फिर किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पख्तूनख्वा में, बनों में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के खवातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे वो उसकी बाजियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने छिड़काव किया और अपने एजेंटों के इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज्यादा खतरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहां पे मस्तूंग में अपने लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क की आवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, पार्टी जमात के सरबराह है, और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है सबको बाजियाब होना चाहिए। जैसे कि आप सब को कायदीन ने इस पे मैं तहरीक इंसाफ का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इस तहरीक का तर्जुमान भी हूँ। देखिए जी, आज हमारा जलसा होना था और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर बड़े बड़े इलाकों के इज्तिमात किए हैं। कोई आज तक ये साबित नहीं कर सका कि हमने कहीं भी किसी चीज़ को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया हो। आज भी अभी हम यहाँ पे हो और हमारे वर्कर्स इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ दकड़ हो रही है। ये आवाज़ें आप लोगों को अभी भी हमारे इस तरफ राइट साइड पे मार रहे हैं। ये किस तरह की जो पाकिस्तान इन्होंने इस वक्त बनाया है, जिस तरह मेरे काबिरीन ने अभी कहा कि ये तो एक ऐसा पाकिस्तान है कि आप खुद पाकिस्तान को एक अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को ये मेरी सिर्फ ये है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, हम आइन की सरबुलंदी के लिए, आवाम की हकमियत के लिए
اور جس طرح محمود خان چکدئی صاحب نے کہا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول اور لوگوں کے ووٹوں سے وہ ووٹ جو فارم 45 کا ووٹ ہے، اور وہ اس وقت یہ ایک بات میں کل عام کہوں کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عملاً مارشل لا نافذ ہے، ہم مارشل لا کے دور میں جی رہے ہیں۔ اگر کوئی شہباز شریف کی حکومت کو، زرداری کی حکومت کو، بلاول کی حکومت کو جمہوری حکومت کہے گا تو وہ سراسر جمہوری کارکن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ زر اور زور سے، پیسے کی طاقت سے یہاں تک پہنچے ہیں، عوام کی حقوق کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ عمران خان پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے قانون کا قیدی نہیں ہے، بلکہ کچھ جرنیلوں کے ضدی جرنیلوں کے اناؤں کا قیدی ہے، اور ہم نے عمران خان کو اس قید سے چھڑانا ہے۔ یہ پاکستان کے پاکستان عمران خان جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان جنگ لیکن اس وقت نادیدہ قوتیں ہیں جو نے کبھی بھی 75 سال کے اندر اس ملک کے اندر عوام کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی جمہور کی بالادستی کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ تحریک اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے اس بحرانوں سے نکالنا ہے۔ محمود خان صاحب چکدئی صاحب کی سربراہی میں ہم اس تحریک کو لے، آج ہمارا وعدہ تھا اپنے کارکنوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ مقررہ وقت پہ پہنچے، ہم یہاں آئے حاضر، اور ہم اپنے کارکنوں کو بھی حوصلہ دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد آپ نے ہر قیدی کو، پاکستان میں حق اور باطل کی لڑائی چھڑ گئی ہے، پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی ہے۔ یہاں کا ہر قیدی جمہوری قیدی ہوگا اور حقوق کا قیدی ہوگا، اور جو وہ قوتیں ہیں وہ باطل کی قوتیں ہیں، باطل ہارے گا اور بری طرح ہارے گا انشاءاللہ۔